الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى: إلهكم إله واحد. لوگو، تم سب کا معبود، تم سب کا مالوک رب واحد ہی ہے جو خالق کائنات، مالک ارض و سما اور مدبر الکون ہے. اسی کی عبادت اور بندگی، اسی کی پرستش اور اسی کی پوجا اسلام ہے. اسی سے التجا، اسی سے فریاد، اسی سے استمداد، اسی سے استعاذہ اور اسی سے استشفاء اسلام ہے. قبر پرستی، حجر پرستی، شجر پرستی، کواکب پرستی، نجوم پرستی، انسان پرستی، مردہ پرستی، گھوڑا پرستی، گدھا پرستی اسلام نہیں. کفر، الحاد، زندقہ اور شرک ہے. اسی لیے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: لما نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طفق يطرح خمیصة على وجهه. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو گئے تو آپ اپنے چہرے سے چادر ہٹاتے. فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ. اور جب آپ کو بے چینی ہوتی تو آپ اس چادر کو ہٹا لیا کرتے تھے اپنے چہرے سے. اسی بیماری کی حالت میں، اسی بے چینی کی کیفیت میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لعنت اللہ علی الیہود والنصارى. اللہ رب العالمین کی لعنت یہود و نصارہ پر. اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. ان یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. یحذر ما صنعوا. ابن عباس اور عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری اور بے قراری کی کیفیت میں بھی اپنی امت کو قبر پرستی سے، مردہ فروشی سے منع کر رہے تھے اور یہود و نصارہ کا طریقہ قبر پرستی قرار دیا. اور یہ عمل اس قدر خطرناک اور ڈینجرس ہے کہ رحمت للعالمین جو کسی کو ملعون قرار نہیں دیتے، لیکن یہود و نصارہ کے شرک کی وجہ سے ملعون قرار دیا ہے. مسلمانوں کے لیے اس میں عبرت ہے، نصیحت ہے اور آہنگ انتباہ ہے کہ مسلمان قبر پرستی میں مبتلا نہ ہو. انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ نہیں بنایا جا سکتا ہے تو کیا گھوڑے شاہ کی قبر کو سجدہ گاہ بنایا جا سکتا؟ انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ نہیں بنایا جا سکتا تو کیا کھوتے شاہ کی قبر کو پختہ بنا کر پوجا اور پرستش کی جا سکتی ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو وسیلہ اور ذریعہ بنانے کی وجہ سے ملعون قرار دیا جا سکتا ہے تو کیا بلائی خانہ کے پجاریوں کو ملعون قرار نہیں دیا جا سکتا؟
اینٹ شاہ، اونٹ شاہ، گھوڑے شاہ، بندر شاہ کے پجاریوں کو ملعون قرار نہیں دیا جا سکتا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات قبروں کے بروکر، مردوں کے پجاریوں سے مطلوب ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 3453، 3454، صحیح مسلم 531 ہے۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم لا تجعل قبری وثنا، اے میرے معبود حقیقی، اے اللہ احکم الحاکمین، میری قبر کو پوجنیہ نہ بنانا، میری قبر کو بت نہ بنانا۔ لعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، اللہ رب العالمین ان تمام پر لعنت کرے جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ بنا لیا۔ قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والے ملعون ہیں، ملعون، رحمت الہی سے دور اور عذاب الہی میں غریق۔ لعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، مسند احمد 7358، بیہقی معرفت السنن والآثار 7823، مسند الحمیدی 1025۔ شیخ الالبانی نے النصیحہ میں 144 پر صحیح قرار دیا ہے۔ احمد شاکر نے مسند احمد جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 88 پر صحیح قرار دیا ہے۔ شعیب الارناؤط نے مسند احمد میں 7358 پر قوی قرار دیا ہے۔ علامہ البوصیری نے اتحاف الخیرۃ المہرہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 260 پر ان روایات کی توثیق کی ہے۔ اور ابن تیمیہ نے حقوق آل بیت 58 پر ثابت قرار دیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قبر پرست ملعون ہے، ملعون۔ جس طرح سے انبیاء کی قبروں کی پوجا کر کے یہود و نصارہ ملعون، اسی طرح سے گھوڑے شاہ، کھوتے شاہ، بلائی خالہ، بھینساسور کی قبروں کی پوجا کرنے والے ملعون اور لعنتی ہیں۔ اسلام سے قبر پرستوں کا کوئی واسطہ اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہودیت، نصرانیت، شیعیت، رافضیت، صوفیت تو قبر پرستی ہو سکتی ہے، اسلام نہیں، اسلام نہیں۔